السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. خبروں کی اہم سرخیاں. محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کے اتحاد گرینڈ الائنس کی جانب سے مطالبات پورا کرنے کے لیے 24 اکتوبر تک الٹیمیٹم. 24 اکتوبر سے انسداد پولیو کی شروع ہونے والی 6 روزہ مہم خطرے میں. بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ میں جیالوں نے ملازمتوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا. بلاول زرداری کی پر اسرار خاموشی. ہڈیوں کے بھربھرے پن سے دنیا میں 80 لاکھ ہڈیاں ٹوٹنے کے واقعات ہوتے ہیں. شہید وطن حکیم محمد سعید کی قومی طبی خدمات کی نظیر نہیں ملتی. سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے MS کا تبادلہ. نرسنگ کالج کورنگی کے نئے پرنسپل کا عملے کی جانب سے پرتپاک استقبال. آیوڈین کی کمی سے ہونے والے طبی مسائل پر یونیسیف کے تعاون سے ہیلتھ واک کا انعقاد. ہفتے کو بھی گرینڈ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر کراچی سمیت صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں احتجاج جاری. اب آپ خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں. جمعے کو کراچی پریس کلب میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مرکزی رہنماؤں ڈاکٹر خان محمد شر، اعجاز کلیری، اخلاق احمد خان، اسماعیل جسکانی، خالد رانا، عباس شر، شفیق ایوان نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہیلتھ رسک الاؤنس کی بحالی، ٹائم اسکیل کی منظوری اور سروس اسٹرکچر پر مبنی 3 مطالبات پیش کر دیے ہیں. ڈاکٹر خان محمد شر نے کہا کہ ہم افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. 24 اکتوبر تک ہمارے جائز مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو ہم کراچی پریس کلب کے سامنے پرامن مرکزی احتجاجی دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے، جو مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا. جبکہ اس اعلان کے بعد محکمہ صحت سندھ کی جانب سے 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم خطرے سے دوچار ہونے کے خدشات لاحق ہیں، کیونکہ پولیو مہم میں کام کرنے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز، لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور ویکسینیٹرز گرینڈ الائنس کے احتجاج میں شامل ہیں. بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ جعلی ملازمین کی بھرتیوں کا مرکز بن گئی ہے، جہاں اب تک 37 ملازمین کی بھرتیوں کے جعلی حکم نامے سامنے آ چکے ہیں. یہ نوکریاں جعلوں کی جانب سے لاکھوں روپے میں فروخت کر کے کروڑوں روپے بٹورنے کا انکشاف سامنے آیا ہے. کالج کے پرنسپل پروفیسر ضمیر سومرو نے FIR درج کرانے کا قانونی حکم دے دیا ہے، لیکن ملزمان کی سیاسی سرپرستی اور وزیر خارجہ بلاول زرداری کے اس میگا اسکینڈل کے بارے میں پراسرار خاموشی کے باعث تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اقرا یونیورسٹی میں آسٹیوپروسس کے عالمی یوم کے موقع پر منعقدہ سیمینار سے پروفیسر روبینہ طاہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ دنیا بھر میں ہڈیوں کے بھربھرے پن سے 80 لاکھ ہڈیاں ٹوٹنے کے واقعات ہوتے ہیں. کمیونٹی میں عدم واقفیت کی بنا پر یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، ہمدرد پبلک اسکول، ہمدرد ولیج اسکول، ہمدرد یونیورسٹی کے زیر اہتمام بانی ہمدرد شہید پاکستان حکیم محمد سعید کے یوم شہادت کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے مقررین محترمہ سعدیہ راشد، فاطمہ منیر، پروفیسر ڈاکٹر سید شبیب الحسن نے خطاب کرتے ہوئے شہید وطن حکیم محمد سعید کی گراں قدر خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قومی طبی خدمات کی نظیر نہیں ملتی. اس موقع پر ان کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی. سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے MS ڈاکٹر سید ظفر عباس کا تبادلہ سول ہسپتال کراچی اور یہاں پر تعینات MA اسٹور ڈاکٹر ارشاد احمد راجپر کو سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کا نیا انتظامی سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے. جبکہ گریڈ 19 میں ترقی پانے والے سندھ نرسنگ ڈائریکٹوریٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر جتیال کو سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے نرسنگ کالج میل کا پرنسپل مقرر کر دیا گیا ہے. گزشتہ روز ان کے چارج لینے کے موقع پر اسکول کے اسٹاف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اسکرین پر ان کے استقبال کی فوٹیج ملاحظہ فرمائیں. جبکہ ہفتے کے روز بھی کراچی سمیت صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں کی OPDs کا بائیکاٹ جاری رہا. حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے غریب مریض علاج معالجے کے لیے در بدر رہے، لیکن سائز سرکار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. ہسپتالوں میں ہونے والے احتجاج کی فوٹیج اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. ایکسیلریٹڈ ایکشن پلان سندھ کے پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر صاحب جان بدر نے کہا ہے کہ آیوڈین کی کمی ذہنی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ ہے.
یہ حمل کے ابتدائی مراحل اور انتہائی بچپن میں آیوڈین کی کمی دماغی نشوونما کو متاثر کرتی ہے۔ وہ گزشتہ روز عوامی آگاہی کے حوالے سے اس سلسلے میں ہیلتھ واک کے موقع پر شرکاء اور صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب جان بدر نے بتایا کہ محکمہ صحت سندھ نے ایکسیلریٹڈ ایکشن پلان کے ذریعے اور نیوٹریشن انٹرنیشنل اور یونیسیف کے اشتراک سے پورے سندھ میں یونیورسل سالٹ آیوڈائزیشن پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ آیوڈین اس وقت ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے بہت اہم ہے اور حاملہ خواتین کے لیے، اور کیونکہ ذہنی نشو و نما کے لیے آیوڈین کی بہت ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو چڑچڑاپن ختم کرنے کے لیے آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارا واک کا مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس ریز کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ پلیز جو بھی بندہ اپنے گھر میں نمک لے کر آتا ہے تو وہ آیوڈین ملا ہی نمک ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے صرف نشو و نما نہیں مگر ہمارے مستقبل کا پورا کے پورا ڈپینڈنٹ جو ہے وہ اس آیوڈین کے اوپر ہے، کیونکہ ہے تو بہت چھوٹی سی چیز، گرامز مائکرو گرامز میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہارمونز جو جسم کے اندر ہیں اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، مگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے آج کی خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔